پیارے ساتھیوں، اس مال کے چکر میں پڑھ کر کے اللہ کو بھولنے والوں اور اولاد کے چکر میں اللہ کو بھولنے والوں، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آزمائش آپ کو مال اور اولاد کے ذریعے سے ہوگی، لیکن آپ کو ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنی ہوگی۔ اگر اولاد ہے اور مال ہے تو دونوں کی قدر کرو۔ مال دیا ہے تو کبھی خرچ کرنے کی بات آئے تو لمبا چوڑا اللہ کے راہ میں دو، یہ نہیں کہ غریب آدمی 500 دے رہا تو تم بھی 500 دو۔ مسجد بنائی جا رہی، کوئی غریب آدمی 1000 دے رہا تو تم بھی 1000 دو۔ اگر مالدار ہو تو جم کے دو۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھو، اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا حضرت عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال سے نوازا تھا، دولت سے نوازا تھا۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دینے کے وقت اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، او لوگوں، کون ہے جو مجھے 100 اونٹ دے گا؟ کون ہے جو مجھے 100 اونٹ دے گا؟ میں اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ جو مجھے 100 اونٹ دے وہ جنت کی بشارت مجھ سے لے لے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، امیر تھے، مالدار تھے، اللہ نے مال سے نوازا تھا۔ وہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے نبی کسی اور سے سوال مت کیجئے، اے اللہ کے نبی عثمان 100 اونٹ دینے کو تیار ہے، 100 اونٹ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہے۔ پھر دوسرا جمعہ آیا، خطبہ کا وقت آیا، آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھے 100 اونٹ اللہ کے راہ میں دے؟ حضرت عثمان غنی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے نبی کسی اور سے سوال مت کیجئے، میں تمہیں 100 اونٹ دینے کو تیار۔ اے اللہ کے نبی آپ 100 اونٹ لے لیجئے۔ 7 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہی کہا، 7 خطبہ میں، یا یہ کہہ لیجئے 7 مرتبہ یہ ذکر کیا کہ کون 100 اونٹ دے گا، کون 100 اونٹ دے گا۔ حضرت عثمان غنی ہر مرتبہ اللہ کے راہ میں دیتے گئے۔ اللہ کے نبی آخری میں کہتے ما ضر عثمان بعد اليوم، ما ضر عثمان، عثمان کو اب کوئی تکلیف نہ ہوگی، یعنی عثمان جنتی ہے، عثمان کو اب جہنم میں نہیں جائیں گے، عثمان جنت کے اندر جائیں گے۔ غور کرو، اللہ نے مال سے نوازا تھا، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ سوچئے ذرا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ او لوگوں، اپنے مال کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے تم مر جاؤ۔ اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب آدمی مر جائے گا، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ یہ دنیا کا نہ کوئی مولوی جانتا، نہ کوئی نیتا جانتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر جانتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کب اس کی موت ہو جائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے لوگوں تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دینے کی کوشش کرو، اور اپنے بیٹے کو بھی اس بات کے بارے میں بتاؤ کہ مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ باپ جب دے گا تو بیٹا بھی دیکھے گا۔ جب مسجد میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھیجو، جمعہ کی نماز کے لیے، تو بچے کے ہاتھ میں 10-20 روپیہ دے دو، اے میرے بیٹے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، مسجد میں دے دینا، مانگنے کے لیے کوئی آئے گا تو اس کو دے دینا۔ یہ چھوٹا بچہ کو تم سکھاؤ، یہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا بنے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا لوگوں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ تیری بلڈنگیں رہ جائیں گی، تیرا مال رہ جائے گا۔ مال اور اولاد اس دونوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، قربان کرنا ہے۔ اولاد ہے، اپنی اولاد کو اگر 4 ہے، 3 ہے، 2 ہے، تو اپنی اولاد کو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، مطلب اللہ کے راہ میں لگاؤ، دائی بناؤ، عالم بناؤ۔ کلیا چک کے اندر کتنے عالم ہیں، کتنے حفاظ ہیں، کتنے؟ اپنے بچے کو کیا تم حافظ قرآن نہیں بنا سکتے؟ اپنے بچے کو کیا تم عالم نہیں بنا سکتے؟ زمانہ اتنی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے کہ علماء آپ کو نہیں ملیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں عالم ختم ہو رہے ہیں، اور ماں اپنے بچوں کو قربان نہیں کر رہی ہے، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہی ہے، اپنے بیٹیوں کو حفاظ نہیں بنا رہی ہے، عالمہ نہیں بنا رہی ہے۔ لڑکیاں اگر اسی
کلیا چک اور مالدہ کے اندر اگر 10-20 عالم اور 30-50 اگر عالم پیدا ہو جائیں، 50 عالمہ پیدا ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کلیا چک کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ اپنی بیٹیوں کو بھی تم عالمہ بناؤ، تم ڈگریاں دلا کرتے ہو، میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، میری بیٹی انجینئر بن رہی ہے، میری بیٹی پروفیسر بن رہی ہے، میری بیٹی وکیل بن رہی ہے۔ ابھی تک مجھے کلیا چک میں کسی نے نہیں بولا کہ میری بیٹی عالمہ بن رہی ہے، میری بیٹی حافظہ بن رہی ہے، میرا بیٹا عالم بن رہا ہے۔ او لوگوں، اپنے بیٹے کو عالم بناؤ، قیامت کے دن سب سے بڑا تاج اس کو پہنایا جائے گا جس کا بیٹا، جس کی بیٹی دنیا میں حافظ ہوگی۔ سب سے بڑا تاج، عزت کی کرسی پہ اس کو بٹھایا جائے گا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، جس کی بیٹی حافظ قرآن ہے۔ آپ کا بیٹا حافظ ہے، آپ کی بیٹی حافظہ، بناؤ میرے بھائیوں، اپنے بیٹیوں کو حافظہ بناؤ، اپنے بیٹیوں کو عالمہ بناؤ۔ کون بنائے گا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کی آنے سے پہلے اپنے مال کو خرچ کر لو۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال کو بھی مال کہا گیا، بیٹوں کو بھی مال کہا گیا، یہ دونوں دنیا کی خوبصورتی ہے۔ مال بھی خوبصورتی ہے، اولاد بھی خوبصورتی ہے۔ مال ہے تو خوبصورتی ہے، اولاد ہے خوبصورتی ہے، لیکن دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آزماتا ہے۔ اگر مال دیا تو اللہ آزمائے گا، اولاد دیا تب بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اس وجہ سے او لوگوں، او کلیا چک مالدہ کے رہنے والوں، ان دونوں نعمتوں کی قدر کر لو، دونوں نعمتوں کی قدر کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زندگی کے اندر، یہ زندگی تمہیں ملی، زندگی کی بھی قدر کرو، اور فرمایا مال ملا تو مال کی بھی قدر کرو، اس مال کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ آزمائش ہوگی ہماری اور آپ کی۔ آج ہمارے سماج کے اندر لوگ ایسے ہیں، بیٹا بیٹی مل گیا سمجھتا بس سب سے بڑا امیر ہو گیا، اور بچے کی محبت میں سب کچھ کرتا ہے۔ بیٹا کچھ بھی کر رہا ہے، گھر کے اندر آ رہا سلام نہیں کر رہا ہے۔ بچے کو بولو میرے بیٹے جب گھر کے اندر انٹری کرو تو دعا پڑھنا، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ جب گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھنا۔ اے میرے بیٹے جب تم بس کے اندر بیٹھو، سواری کے اندر بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کے بیٹھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اپنے بچوں کو تو اتنی دعائیں سکھاؤ، اور بچہ جب بستر کے اندر جائے تو بچہ سکھاؤ، اے میرے بیٹے دعا پڑھو اللہم باسمک اموت واحیا۔ جب بچہ صبح میں اٹھے تو بچے کو سکھاؤ، اے میرے بیٹے بولو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صبح و شام کی دعا سکھاؤ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ مولوی صاحب یہ دعا تو ماں باپ کو بھی پتہ نہیں تو بیٹوا کہاں سے جانے گا؟ کہاں سے جانے گا؟ ماں باپ کو، ہر ماں باپ کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر کسی کو اتنا جاننا ضرور ہے، اٹھنا کیسے چاہیے، بیٹھنا کیسے چاہیے، لیٹنا کیسے چاہیے، چلنا کیسے چاہیے، وضو کیسے بنانا چاہیے، کھانا کیسے چاہیے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، مال حلال طریقے سے کماؤ، مالدار بننا کوئی غلط نہیں ہے، مال کے ذریعے سے آزمائش ہوگی۔ ہمیں معلوم اس علاقے کے اندر بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو بیڑی بنایا کرتی ہے، بہت سی عورتیں ہیں جو بیڑی کا کاروبار کرتی ہے۔ او تمہارے لیے آزمائش ہے، تم اس بیڑی کا کاروبار بند کرو، ورنہ تیری عبادت بیکار، تیری عبادت، تیری نماز، تیرا روزہ اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ سب بیکار، کیونکہ حرام مال سے جو کھا رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر رزق حرام کماتا ہے، حرام روزی کماتا ہے، سنو کلیا چک کے لوگوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ مالدار مت بنو، مالدار بننے کی بہت سارے طریقے اللہ نے بتائے، ان حلال مال کو کماؤ۔ یا ایھا الرسول کلوا من فی الارض حلالا طیبا، اے رسولو تم رزق حلال کماؤ، یا ایھا الرسول کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے رسولو تم رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کماؤ۔
اللہ کا شکر ادا کرو، رزق حلال کماؤ۔ یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ نشہ والی چیزیں جو کام کیا کرتے ہیں اور نشہ والی چیزوں کو بیچ کر کے یا جوا کے ذریعے سے مالدار بنتے ہیں، جوا کھیلنے والے آپ کی اس مالدہ میں بہت سے لوگ ملیں گے، جو جواڑی ملیں گے، جو سودی کاروبار کرنے والے ملیں گے اور سود کے ذریعے سے اپنے پیسہ بڑھانے والے لوگ ملیں گے۔ یہ پیسہ کتنے دنوں تک تم باقی رکھ سکتے ہو؟ قارون کو بھی پیسہ ملا، اس کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ بہت سے لوگ آئے جو پیسہ والے تھے، آج دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ارے رزق حلال کماؤ، چاہے ایک وقت ہی کھاؤ، رزق حرام کے قریب مت جاؤ۔ اے لوگو، رزق حرام کے قریب مت جانا، جوا مت کھیلنا، سودی کاروبار مت کھیل کرنا، اور اسی طریقے سے تم اپنی زندگی میں بیڑی اور سگریٹ والا کام مت کرنا۔ یہ سب کے سب حرام اسلام کے اندر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، کوئی آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا کپڑا حرام کا، اور اس کی پرورش حرام چیزوں سے کی گئی ہے۔ بتاؤ اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا؟ رزق حرام کما کما کر کے مال جمع کر رہا ہے۔ آج تو دوڑ لگی ہوئی ہے، اس نے مکان بنایا ہم بھی بنائیں گے، اس نے گاڑی لی ہے ہم بھی گاڑی لیں گے۔ او دنیا کی چمک دمک میں لگے رہنے والوں، دنیا کب تباہی کے دلدل میں اور یہ دنیا کب ختم ہو جائے کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، رزق حرام کے قریب مت جانا، ایک وقت بھوکا رہ جانا، لیکن رزق حرام روزی مت کمانا۔ کچھ بھی ہو جائے اپنے بچے کو سمجھاؤ اور خود بچو، اور اپنے بیٹیوں کو بھی بتاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی بتاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں کہیں تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا تم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے، مال اور اولاد یہ دونوں بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کیجئے، اور ان دونوں نعمتوں کے ذریعے سے اللہ آزمائے گا۔ بیٹا بیٹی دیا ہے تو بیٹا بیٹی کی تربیت صحیح سے کیجئے۔ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے۔ آپ خود کیجئے، کیونکہ بیٹا آپ کا کاپی کرتا ہے، بیٹی آپ کی کاپی کرتی ہے۔ اگر ماں ہے تو واقعی ایک دیندار ماں بنیے، اگر باپ ہے تو ایک ذمہ دار باپ بنیے۔ آپ جیسا کریں گی آپ کی بیٹی ویسا کرے گی۔ آپ اپنے گھر میں اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیے، تب ہمارا معاشرہ، تب ہمارا سماج، تب ہماری سوسائٹی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ صرف تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی اور جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائیوں، آج پہلی رات ہے، مجھے معلوم ہے آج کے دن تھوڑا سا کم چلے گا، اور کل دوسری اور آخری رات ہے، کل تھوڑا لمبا چلے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کے بیچ میں آتے ہی رہتا ہوں، اور آپ لوگوں کی دعا رہی تو انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات آپ سے ہوگی۔ آپ لوگ ہمارے لیے بھی دعا کریں، آپ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم جميع مسلمانوں کو، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ ذمہ داران کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔